اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم بابا بلند پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاشت روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چو بازوِ شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چو سوِ من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر روز محشر عذر ہائے مم پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی میری نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پہلو پر پچھلے جمعے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا اسی پہلو کو آگے لے کر چلوں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے جو کچھ ہم سنیں سنائیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے عزیز سامعین محترم موضوع سیرت کا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظروں میں محبوب بن جائیں میری اولاد بھی مجھ سے محبت کرے میرے ماں باپ بھی مجھ سے محبت کرے چچا تایا خالہ پھوپھی یہ بھی مجھ سے محبت کرے میرے بہن بھائی بھی مجھ سے محبت کرے میرے رشتہ دار بھی مجھ سے محبت کرے میرے محلے دار بھی مجھ سے محبت کریں گھر والے باہر والے بازار والے محلے والے علاقے والے ملک والے ایون کہ یعنی کہ مجھے ہر طرف سے محبت کرے آئی ایم لوڈ مجھ سے محبت کی جائے بائی ایوری ون ہر بندے کی طرف سے ہر بندہ مجھ سے محبت کرے ہم نے زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی نظر میں محبوب بلاوڈ کیسے بن سکتے ہیں کون سے وہ طریقے ہیں یار آج 1400 صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی نہ تو ہم نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے نہ ہم نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا ہے نہ ہم نے آپ کو چھوا ہے ہم نے تو صرف کالا کالا رسول اللہ کی باتیں سنی ہیں ہم نے تو قرآن پڑھا احادیث پڑھی لیکن آج کے دور میں بھی ایک نئی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں غلامی رسول پر موت بھی قبول ہے آپ کو لوگ مل جائیں گے کیوں سرکار سے اتنی محبت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ جس وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آج تک کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے وہ پہلو میں آپ کے سامنے کچھ چیدہ چیدہ بیان کر رہا ہوں میں سے ایک پہلو ہم نے شروع کیا تھا کہ آپ لوگوں کو اہمیت دیں لوگ آپ کو اہمیت دیں گے گیو امپورٹنس ٹیک امپورٹنس لوگوں کو اہمیت دیں لوگوں سے اہمیت لیں آپ لوگوں کو گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ لوگوں کو عزت دیں لوگوں سے عزت لیں آپ لوگوں کو
کو ترجیحات میں رکھیں، لوگ آپ کو ترجیحات میں رکھیں گے، آپ ان کو پریورٹی دیں، وہ آپ کو پریورٹی دیں گے، یعنی جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے آپ۔ اگر آپ کسی محفل مجلس میں چلے گئے ہیں تو دو کام ہیں، یا تو اس محفل کے اوپر اپنا رنگ چڑھا دیں یا خود ان کے رنگ میں رنگے جائیں، اور ایسے یا تو آپ اس میں اپنا رنگ چڑھائیں گے تو وہ آپ کی بولی بولیں گے، یا آپ ان کی محفل میں رنگے جائیں تو پھر آپ ان کی بولی بولیں گے۔ اچھا، دونوں صورتوں میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ کہ یہ بندہ میرے قریب ہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ یہ چاہتے کہ ہمارا یہ بیٹا یہ بیٹی فلاں جو نیک مرد عورت ہے اس کے قریب رہے، بلکہ یہ بڑی دیر سے رہ کے جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کو ابا جان اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس کا اکثر وقت اپنے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا جو خاندان کا بڑا اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، یا بعض لوگوں کا یہ بھی معمول ہے کہ وہ اپنے بچے کو کسی پیر صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ حضور یہ آپ کے پاس رہے گا جناب، اور یہ آپ کے ساتھ وہ سفر میں بھی حضر میں بھی یہ سفر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گا، جب موجود ہوں گے پھر بھی آپ کی خدمت کرے گا۔ اور یہ صحابہ کرام کا بھی معمول تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی 10 سال کے چھوٹے سے بچے تھے، 10 سال چھوٹا سا اتنا سا بچہ ہوتا ہے، 10 سال عمر ہو جاتی ہے، تو 10 سال کے تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، لو بیٹا سرکار کو وضو کے لیے پانی بھی دینا، آپ کا جوتا بھی سیدھا کرنا، آپ کے گھر کے کام بھی کرنا، باہر کے کام بھی کرنا، اور جب آپ کی تربیت ہو جائے گی پھر میرے پاس آ جانا۔ ہماری یہی ہے، آپ لوگوں کو جب کسی کو اس کے ساتھ رکھے تو وہ بندہ یا تو اپنا رنگ اس کے اوپر چڑھا دیتا ہے، جب رنگ چڑھ جائے تو پھر انسان کی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے۔ وہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں تمہیداً گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ہمارا جو موضوع کا جو پہلو ہے وہ راسخ طور پہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اگر سیرت کے اس پہلو کو ہم نے اپنا لیا تو زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ باغ میں گئے تو جا کے آپ نے مٹی اس طرح اٹھائی تو اس کو ناک کے قریب کیا، اس سے خوشبو آ رہی تھی، بڑا حیران ہوئے، اور آپ مٹی سے گویا ہوئے گفتگو کی آپ نے، آپ کہنے لگے مٹی کو ہے، مٹی تو مٹی ہے، تو کیچڑ ہے، تیری اوقات یہ کہاں سے آ گئی کہ تیرے اندر سے خوشبو آئے؟ تو پاؤں کے نیچے رہتی ہے، جوتے کے اوپر بھی لگ جائے تم جوتا صاف کر دیتے ہیں، جسم پہ پڑنے کی تو بات ہی نہ کریں، ہم کپڑوں پہ جھاڑ دیتے ہیں، تو کیچڑ ہے، تو بدبودار ہے، تیری اتنی اوقات یا اہمیت نہیں ہے، اور تیرے اندر سے یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بگفتہ من گلے نہ چیز بودم ولیکن مدت بگل نشستم، اس مٹی نے اپنی زبان حال سے گفتگو نہیں کر سکتی، آپ اس کی ترجمانی خود کرتے ہیں، کہتے اس مٹی نے مجھ سے گفتگو کی اور مجھے کہنے لگی کہ بگفتہ من گلے ناچیز بود، میں تو ناچیز ہوں، میری تو کوئی اہمیت نہیں، ولیکن مدت بگل نشستم، ایک مدت تک، ایک عرصے تک، ایک وقت تک، ایک ڈیوریشن پیریڈ تھا جب تک میری یاری دوستی گلاب کے پودے کے ساتھ رکھی تھی، میرا سینہ چیرا، گلاب کے پودے نے اپنا بیج وہاں رکھا، اور جب وہ پروان چڑھ گیا اس پہ پھول لگتے تھے، لوگ اس کو اتارتے تھے، توڑتے تھے، سونگھتے تھے، اور پھر کیا ہوا جب میری دوستی اس کے ساتھ ہوگی، میری یاری اس کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے یار نے میرے اوپر اپنا رنگ چڑھا دیا، میرا یار خوشبودار تھا، اس نے مجھے بھی خوشبودار بنا دیا، میرا یار اہمیت والا تھا، اس نے بھی مجھے اہمیت والا بنا دیا۔ دیکھیں یہی چیز اگر آپ کسی کے قریب رہیں تو آپ یا تو اس کو اپنے رنگ میں ڈھال دیں یا پھر اس کے رنگ میں ڈھل جائیں، جیسا دیس ویسا بیس کر لیں۔ آپ کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اپنے قریب کریں، اپنی محبتوں میں ان کو شریک بنائیں، اپنی خوشیاں ان کے درمیان بانٹنے کی کوشش کریں۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں معمول یہ ہے، میں اپنے غموں میں تو آپ کو شریک کروں گا، خوشیوں میں شریک نہیں کرتا ہوں۔ میرا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو پھر تو میں سب کو اپنے گلے سے لگاؤں گا، اگر میرے قریبی کی شادی آ جائے تو پھر خانہ دے پرونے خان،
پھر تو میں امیروں کو یاد کروں گا. نہیں، وہ رشتہ دار چھوڑ دیں یار، 500 روپیہ اس نے نیوندرا ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بچے آ جائیں گے، چھوڑو اس کو نہ کرو. وہ جو ہے نا وہ ہمارا دوست ہے، برادری نہیں بھی ہے لیکن ہے تو بڑا نا، ہم اس کو اپنے قریب کرتے ہیں. دیکھیے آپ لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں تو پھر دیکھنا لوگ آپ کے اوپر اب غم کا بادل آئے گا تو وہ آپ کے اوپر سائبان بن کے آ جائیں گے، بادل کو آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے. کبھی یہ کر کے دیکھیں نا، آپ لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو، لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کریں، اپنے دکھ ان کے سامنے نہ رکھیں، ان کی خوشیاں جب ان میں شریک ہو، ان کے غموں میں شریک ہو، اپنی خوشیوں میں شامل کرو، ان کے غموں میں شریک ہو. پھر آپ دیکھنا کہ لوگ کیسے آپ کو اہمیت دیتے ہو اور وہ آپ سے محبت کیسے کرتے. اب حضور علیہ السلام کی سیرت کے میں پہلو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اہمیت دیتے اور پھر لوگ بھی آپ کو اہمیت دیتے. ایسے نہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر جان وارے کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے. کیا وجہ تھی؟ ماں باپ سے بھی زیادہ وہ سرکار سے محبت کرتے تھے، اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام ان کے لیول پہ جا کے ان سے محبت کرتے تھے. پورے صحابہ کرام کے اندر یہ بات تھی، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے اوپر ہم نے بات ختم کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خندق، وہ خندق کھودی جا رہی تھی، اس میں 3000 کے قریب مسلمانوں کی تعداد تھی. مدینہ شریف کے اس طرف وہ ایک بڑی وہ کھڈا وہ بنا رکھے تھے، تقریباً 10 فٹ کے قریب وہ چوڑا تھا، 10-15 فٹ، تو کافی بڑا لمبا تھا، جس کی کھدائی کی اور جس کے اندر سے بندے کو گزر کے پھر آنے کے پھلانگنا اس کے لیے مشکل تھا، گھوڑا بھی نہیں پھلانگ سکتا تھا. تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ حضور آپ اس طرح تیار کر لیں، کافروں کی 3000 فوج تھی، مسلمان 10,000 فوج تھی اور مسلمان صرف 3000 تھے. تو اس طرح مقابلہ کرنا مشکل تھا، کیونکہ ابو سفیان نے جتنے بھی قبائل تھے ان کے جو نوجوان تھے وہ اس فوج میں اکٹھے کر لیے، اور اوپر سے جو یہودی تھے مدینہ شریف کے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، وہ کافروں کے ساتھ مل گئے. اب مسلمانوں کے لیے ان حالات میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ بڑا مشکل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، حضرت سلمان فارسی نے کیا کہ حضور ہم خندق کھود دیتے ہیں. جب یہ خندق کھودیں گے وہ دوسری طرف ہوں گے، ہم اس طرف ہوں گے، اب وہ پھلانگ نہیں سکیں گے، 10 دن 20 دن 50 دن وہ رکیں گے، جب کھانا پانی ختم ہو جائے گا یہاں سے چلے جائیں گے وہ، اور جو پھلانگ کی آئے گا ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے. حضور علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی. اب مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کر دی. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بڑا بندہ وہ خود کام نہیں کرتا ساتھ، کیونکہ ہم اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں میں خود کام کروں، ایسے تو ہو نہیں سکتا ہے. یہاں جو نبی علیہ السلام تو بڑی دور کی بات، یہاں ایک چھوٹا سا پیر بھی ہو نا استاد، وہ بھی ہاتھ سے کام کرنا اپنے لیے آر و شرم محسوس کرتا ہے. اب صحابہ کرام سردیوں کی سخت رات ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں امام الانبیاء ختم الرسل، ٹھیک ہے، پوری امت کے لیے جو رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ کس طرح لوگوں کے لیول پہ آ کے ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت سردیوں کی رات ہے، صحابہ کرام وہ خندق کھود رہے ہیں. کریم آقا علیہ السلام بھی وہاں ان کے ساتھ موجود ہیں. جہاں کوئی بھاری پتھر آتا، وزنی پتھر آتا، حضور علیہ السلام اس کو خود توڑتے جا کے، خود کدال چلا رہے. اگر صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھا ہوتا تو کسی نے آ کے شکایت کی تو حضور نے کپڑا اٹھا کے دکھایا میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. یہ نہیں کہ میرے لیے کھانا آ رہا ہے اور تم بھوک اور پیاس کے ساتھ یہ خندق کھود رہے. نہیں، لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیول پہ آ کے ان کی طرز کی زندگی گزارے. یہاں لیڈر ٹھنڈی گاڑیوں میں بیٹھے اور پروٹوکول کے ساتھ جائے، اور جو ورکر ہے وہ بیچارہ دھوپ میں گرمی میں مرتا پھر اور کہے جی ہمارا لیڈر بڑا عظیم ہے. افسوس اور تف اس بندے کے اوپر جو ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر مانتا ہے جو دنیا میں بھی کامیاب نہیں، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام سخت سردیوں میں کام کر رہے ہیں. اب 3000 کا ایک لشکر ہو جو وہ کھدائی کر رکھا ہو، تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے مذاق بھی ہوتے رہتے ہیں، کچھ اشعار پڑھے جاتے ہیں اور کچھ اس طرح کے نغمے بھی کیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو لوگ ہیں کام کرتے کرتے تھکیں اور مذاق کے انداز میں یہ کام ہو جائے. ٹیم ورک ایسے ہی ہوتا ہے.
اب ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام جب وہاں موجود تھے، صحابہ کھدائی کر رہے تھے تو یہ اشعار پڑھے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، واللہ لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لقینا ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا۔ یہ عربی کے شعر صحابہ پڑھ رہے تھے۔ اب ان کا ترجمہ سماعت کریں۔ صحابہ کرام نے یہ پہلا شعر پڑھا کہ نحن الذین بایعوا محمد، ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرنے اور جینے کی حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے۔ حضور جئیں گے بھی آپ کے لیے اور مریں گے بھی آپ کے لیے۔ کس بات پہ بیعت کرے گی؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہماری جان میں جان رہے گی، آخری سانس تک حضور ہم آپ کے ساتھ مل کے جنگوں میں شریک ہوتے رہیں گے، حضور چھوڑ کے نہیں جائیں گے آپ کو۔ جب یہ شعر انہوں نے پڑھا اونچی آواز میں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام اکثر یہ شعر پڑھ رکھے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں شعر کون سا پڑھا؟ فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے میرے مالک زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ یار یہاں کی اے سی کی زندگی جو اے سی میں بیٹھ کے گزارتے ہیں، ٹھنڈی گاڑیوں میں، بڑے بنگلوں میں گزارتے ہیں، بڑے عہدوں پہ گزارتے ہیں، یقین مانے یہ زندگی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العیش عیش الآخرہ، زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ اور پھر دعاؤں سے کیسے نوازا؟ فرمایا فاغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ جو میرے مدینے والے صحابی ہیں ان کو بھی بخش دے، جو مکے والے ان کو بھی بخش دے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بڑی بات ہے، سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نکل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ اشعار پڑھ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کے لیول پہ آ کے ان کے ساتھ مل کے اشعار پڑھ رہے ہیں، یعنی بڑا قوم کا لیڈر ہو اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے وہ کام کر رہے ہوں۔ اور یہ حضور عیسیٰ السلام کی زندگی کا یہ خاصہ تھا۔ اگر مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے جہاں صحابہ کرام وہ گارا اٹھا رکھے ہیں، الٹے اٹھا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ اٹھا رکھے ہیں، آپ بھی اپنے جوان بیٹے کے ساتھ مل کے کبھی کام کر کے دیکھیں، دوست کے ساتھ مل کے کام کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور ہمارے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہیں اور ان کے جسم مبارک وہ جو مٹی اڑ رہی تھی سارے جسموں پہ بھی پڑی ہوئی تھی، وہاں انہوں نے یہ شعر پڑھا واللہ لولا اللہ ما اہتدینا، اللہ کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہوتا تو نہ ہمیں ہدایت ملتی، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے۔ دیکھیں یہ کھدائی ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام اپنے اشعار میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا، اللہ ہمیں نہ ملتا، نہ ہم ہدایت پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی ہم نماز ادا کرتے۔ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہیں صدقہ و خیرات کرنا، یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے شعر پڑھا فانزلا سکینۃ علینا، اے میرے مالک و مولا، وہ صحابہ کہہ رہے یا اللہ ہمارے اوپر سکون نازل فرما۔ دیکھیں جب آپ کا بڑا مقابلہ ہو، کھیل کا میدان ہو، جنگ کا میدان ہو، سب سے بڑی جو عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے وہ دل کا سکون ہے، یعنی بندہ پریشرائز نہ ہو، دل کے اندر اس کے اطمینان ہو، مطمئن ہو کہ آئی کین ڈو، میں کر سکتا ہوں۔ جب یہ اس کے دل میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم بندے کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا اللہ ہمارے اوپر سکون نازل فرما، وثبت الاقدام ان لقینا، یا اللہ اگر دشمنوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو تو ہمارے قدم ڈگمگائیں نہ بلکہ ثابت قدم رہیں، ہم ڈٹ کے دشمنوں کا مقابلہ کریں یا اللہ۔ یہ ہمارے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے ایک شعر اور پڑھا ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا، کہ بے شک یہ کافر وہی ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم ڈھائے تھے۔ صحابہ کرام میں مکہ شریف میں بڑے ظلم ڈھائے، جنگ بدر میں آئے، جنگ احد میں آئے، اب جنگ خندق تھی، تو عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم ڈھائے، اذا ارادوا فتنۃ ابینا، جب بھی انہوں نے ہمیں گمراہ کرنے کا ارادہ کیا، فتنے کا ارادہ کیا، فتنہ برپا کرنے کا ارادہ کیا، ابینا، مالک ہم نے مکمل طور پہ ان کا انکار کر دیا۔
جب یہ آخری لفظ بولا ابینا تو تمام صحابہ کرام نے بھی بولا، تو حضور ارشاد والسلام نے بلند آواز میں یہ ارشاد فرمایا ابینا ابینا ابینا، ہم نے انکار کیا، ہم نے انکار کیا۔ اب یہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مل کے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اس سیرت کے اس پہلو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، آپ نچلے لیول پہ آ کے اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے ورکر کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے فالورز کے ساتھ اب گھل مل جائیں۔ یہ ان کو اہمیت دینا ایسا ہوگا کہ وہ لوگ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ انہوں نے جس لیول پہ بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیول پہ آ کے گفتگو کی۔ اچھا، اسی دوران یہاں ایک دفعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نا تھوڑے سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ گھر میں جو بیگمات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، وہ کچھ آپ سے ناراض تھیں۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی عورتیں ان کی ناراض ہو جاتی تھی، اور ہمارے ہاں تو یہ معمول ہے کہ ہمارے ہاں یہ عورتوں کے مزاج اور دین سے دوری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آپ اگر ختم کے موقع کے اوپر بھی ان کو سوٹ نہ بنا کے دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ ہم بہت دور چلے گئے، ہماری عورتیں، ہم دین سے دوری کی وجہ سے دینداری رہ نہیں گئی ہے۔ اب وہ جو بیگمات تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تھی، حضرت عمر فاروق اعظم اس غرض سے سرکار کے پاس آئے، کہتے میں نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور ہنساؤں گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے پہ مجبور ہوں گے، میں بات ایسی کروں گا۔ اچھا، آ کے بات کیا کرتے ہیں؟ بات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم قریش میں تھے نا، قریشی تھے، مکہ شریف میں تھے، اس وقت ہماری عورتیں ہمارے قابو میں تھیں۔ اگر کبھی کسی عورت نے ہم سے نان و نفقے کا مطالبہ کیا، کچھ پیسے مانگے، تو پیسے مانگنے کے لیے زبان ہلانے کی دور ہوتی تھی، ہم ان کے زور سے تھپڑ لگاتے ہوئے خاموش ہو جاتی۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ اس وقت ہمارا قابو تھا۔ اگر کسی عورت نے ہم سے پیسے مانگ لیے، نان و نفقے کے بارے میں بات کی، خرچہ مانگ لیا، تو پھر ایسے اس کے لگاتے تھے کہ وہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن عجیب معاملہ وہ حضور، ہم مدینہ شریف میں آئے ہیں، یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جو عورتیں مردوں کے اوپر قابو رکھتی ہیں، اور ہماری عورتیں بھی ان کو دیکھ کے وہ بہادر بن گئی ہیں۔ اتنی بات کی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانا شروع کر دی۔ وہ مکہ تھا، یہ مدینہ شریف ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنسانے کے اوپر مجبور کر دیا۔ تو یہ وہ سیرت کا پہلو ہے کہ اگر چھوٹے لیول کا بندہ اپنی بڑی شخصیت کے سامنے کوئی بات کرے تو وہ منہ پہ بارہ نہ بجائے۔ اور یہ اسلام کا طریقہ بتایا کہ اسلام جو مذاق کی اجازت دیتا ہے، مذاق کرنے کی اجازت ہے، مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحابی رسول یہ گاؤں میں رہتے تھے، تو گاؤں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے آتے، اور گاؤں سے وہ گھی، پنیر، مکھن وغیرہ، یہ گاؤں کی یہ سوغات ہوتی ہے، وہ سرکار کے لیے لے کے آتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ملتے تو آپ بھی، شہر کی جو سوغات ہوتی، اس دور کی بہترین جو سوغات تھی وہ کھجور تھی، تو اس طرح کی چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ کے طور پہ دیتے۔ تحفہ دینے اور لینے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معمول تھا۔ ایک دن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، حضور گھر میں نہیں تھے، تو گھر سے پوچھا، انہوں نے کہا سرکار تو گئے ہوئے کہیں۔ تو یہ گاؤں سے کچھ سامان لے کے آئے تھے جو منڈی میں سیل کرنا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ بازار چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پوچھا کہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ عرض کیا کہ حضور ایک گاؤں سے شخص آیا تھا جس کا نام تھا ظاہر، تو وہ واپس چلا گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے بازار جانا ہے، میں نے کچھ اپنا سامان فروخت کرنا ہے، بعد میں آ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے سیدھے بازار چلے گئے۔ اب جا کے دیکھا کہ ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا جو گاؤں سے لایا ہوا سامان لوگوں کو فروخت کر رکھے تھے، لوگوں کو سیل کر رکھے تھے۔ اچھا، لوگ خرید رہے تھے۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ کپڑے پسینے سے شرابور تھے، گاؤں سے آئے تھے، کپڑے اتنے اچھے نہیں پہنے ہوئے تھے، کوئی برانڈڈ سوٹ نہیں پہنا ہوا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ظاہر لوگوں کو چیزیں فروخت کر رکھے ہیں۔ اب یار اندازہ لگائیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کرنے کا انداز کیا تھا۔ حضرت ظاہر سودا بیچ رہے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے پیچھے سے جا کے جپھی ڈال لی،
اور زور سے پکڑ لیا حضرت ظاہر کو. اچھا وہ ہلے دائیں بھائی کون ہے کس نے پکڑا ہوا ہے مجھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زور سے دبائے ہوئے تھے. اب حضرت ظاہر وہ بھی گاؤں سے آئے تھے تو تھوڑے سے طاقتور تھے وہ بھی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تھوڑا سا زور لگایا نا پیچھے تو میں نے دیکھا تو مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہو گئی. میں نے کہا تو یہ تو وہ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت ظاہر کہتے جب میں نے دیکھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہتے پھر میں نے چھڑانے کی بجائے اپنی پیٹھ سرکار کے سینے کے ساتھ لگا دی. میں نے کہا یہی موقع ہے، سرکار کے جسم کو چھو لو جتنا بھی چھو سکتے ہو. کہتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، زور سے پکڑے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز میں کہا یار پورے بازار میں منڈی میں کوئی اس بندے کو خریدنا چاہتا ہے کوئی اس کا خریدنے والا؟ حضرت ظاہر کہتے میں نے عرض کیا حضور یہ ظاہر یہ تو گاؤں کے رہنے والا پینڈو ہے، اس کو کون خرید سکتا ہے، اس کی قیمت کون دے گا، ہے تو یہ معمولی سا بندہ. سنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں سے محبت کتنی کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظاہر تو لوگوں کے ہاں تیری قیمت کم ہے، اللہ کے ہاں تیری قیمت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری قیمت بہت زیادہ ہے. تو اس طرح کا یہ انداز تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے، لوگوں کے قریب ہوتے، لوگوں کے لیول پہ ان کی سطح پہ آ کے گفتگو کرتے اور پھر لوگ محبت کرتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے محبت کرتے، ان سے مذاق بھی کیا کرتے. ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی کہ حضور مجھے کوئی اونٹنی عطا کریں تاکہ میں اس کے ذریعے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر لوں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ بیت المال سے ان کو اونٹنی کا بچہ دے دو. وہ غصے میں آ گئی مائی جو تھی، کہنے لگی حضور میں اپنا پیٹ پال نہیں سکتی، کھلا نہیں سکتی، تو اس اونٹنی کے بچے کو کیسے کھلاؤں گی؟ میں تو چاہتی مجھے صحیح اونٹ ملے جس کے ذریعے میں اس کو آگے کسی کو کام پہ لگا دوں، مجھے کوئی چیز مل جائے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا کہ مائی مجھے یہ بتا جو اونٹ ہوتا ہے بڑا وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ. یہ مذاق چلتے تھے. ایک صحابی رسول تھے حضور علیہ السلام نے اس کو پڑھا 2 کانوں والے، تو کسی کے 4 کان بھی ہوتے ہیں. یہ مذاق کا انداز. حضرت ابو ہریرہ چھوٹی بلی کو کہتے ہیں، ہراتن بلی کو کہتے ہیں، ہریرہ جو بلی کا چھوٹا بچہ ہو، چھوٹی بلی ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بلیوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے. ایک دن دیکھا کہ بلی کو اٹھائے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، او بلی چھوٹی بلیوں کے باپ، مذاق سے کہا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے اپنا اصلی نام بلا دیا. ساری زندگی لوگ ابو ہریرہ ہی کہتے رہے. یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پیار اور لاڑ سے یہ کہا ہے. اس سے حضرت مولا علی شیر خدا حضرت فاطمہ الزہرا سے شکرنجی ہوگی، کسی بات پہ انبن ہوئی تو سرکار گھر میں تشریف لائے. پوچھا علی کہ فاطمہ سے پوچھا ہے فاطمہ علی کہاں ہیں؟ عرض کیا کہ حضور وہ کچھ بات پہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. تو سرکار کو پتہ تھا یا تو گھر ہوتے ہیں یا مسجد نبوی میں ہوتے ہیں. آج علی کے نام لیوا جو لوگ ہیں علی کی نعتیں صلاتیں تو بڑی پڑھتے ہیں لیکن علی کے کردار سے نا واقف ہیں. حضور کو پتہ تھا علی مسجد نبوی میں، جب وہاں گئے جا کے دیکھا حضرت علی مسجد نبوی کے دیوار کے ساتھ مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے فرمائی قم یا ابا تراب، او مٹی کے باپ کھڑا ہو جا، مٹی کے باپ کھڑا ہو جا. حضرت مولا علی شیر خدا ساری زندگی ابا تراب، ابو تراب، مٹی کے باپ کے لقب کو سب سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے. یہ لقب مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مذاق بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کو اہمیت بھی دیا کرتے تھے. ہماری زندگی میں بھی اگر سیرت کا یہ پہلو شامل ہو جائے لوگوں کو اہمیت دینے کا، یقیناً لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین.